الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کی خدمات کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا۔ تو چند باتیں ہو گئی ہیں اور جو چند باتیں رہ گئی ہیں میں انہیں کو آج پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان بھی ایسا ہی بنائے جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر وہ مقام پایا کہ قیامت تک ان کا نام، تک لوگ ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے اور قیامت تک لوگ ان کے جیسے بننے کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حور آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے معراج کی رات۔ تو حور آئی تو حور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو میرا ساتھی بنا دیں، آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو میرا بھی ساتھی بنا دیں، کیونکہ یہاں جب وہ آئیں گے آپ کے ساتھی بہت سارے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہیں۔ تو ایک حور نے کہا کہ میرا ایک ساتھی بنا دو آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو میں تمہیں بلال لیتا ہوں، بلال تمہارا ساتھی ہے، یعنی جنت میں جب بلال آئے گا تو بلال تمہارا ساتھی ہوگا۔ تو حور جو ہے وہ مایوس ہو گئی، اس نے چہرہ نیچے گرا لیا اور اس کا چہرہ وہ چھوٹا ہو گیا، یعنی اس کو مایوسی چھا گئی۔ ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ایک بلالی بچے ہیں جو میری قسمت میں ہیں؟ تو جب مایوس ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حور سے کہا کہ کیا سوچ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بلال کو تو پسند ہی نہ آئے، پھر کیا کرے، میرا پسندیدہ ساتھی ہے اور میں تجھے بلال دے رہا ہوں، تو اگر میں اس دنیا سے جانے کے بعد بلال سے پوچھوں تیرے متعلق اور بلال تجھے یہ کہہ دے کہ مجھے وہ حور پسند ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گی؟ ابھی تو مایوس ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ نے ان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال میرا پسندیدہ ساتھی ہے، میرا محبوب ساتھی ہے، میرا بہت اچھا ساتھی ہے۔ تو پھر حور شرمندہ ہوئی اور حور نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بلالی قبول ہے۔ جنتی جو حور ہیں ان کی خوبصورتی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گال پر ایک تل بنایا۔ جتنی بھی حوریں ہیں ان تمام حوروں کے گال پر ایک تل ہے۔ تو وہ تل کیوں ہے؟ خوبصورتی مکمل کرنے کے لیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس دنیا میں اگر کسی کے گال پر یا کچھ جگہ ایسی ہیں وہاں پر تل ہوتا ہے تو ان کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کی خوبصورتی مکمل کرنے کے لیے حوروں کے گال کے متعلق آپ کو بتایا کہ تل جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، سیاہ کلر کا ہوتا ہے، بلیک کلر کا ہوتا ہے تل۔ اب اس کی عجیب کہانی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو وہ تل لگایا حوروں کو خوبصورتی مکمل کرنے کے لیے، تو وہ جو تل ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو کلر ہے وہ سیاہ رنگ کے ہیں، آپ سیاہ کلر کے ہیں، کیونکہ آپ جس علاقے سے آتے ہیں تو وہاں جو ہے سب سیاہ کلر کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بدصورت ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، اور یہاں اور اس وقت میں بھی وہاں جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا وہ بدصورت ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاقوں کو جو ہے تقسیم کر دیا ہے۔ کسی علاقے کے اندر کیسے لوگ ہوتے ہیں، کسی علاقے کے اندر بڑے اور بہادر ہوتے ہیں، کسی علاقے کے اندر چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کسی علاقے میں جو ہے وہ خوبصورت لوگ پیدا ہوتے ہیں، کسی علاقے میں جو ہے وہ سانولے کلر کے، اور کسی علاقے میں جو ہے وہ بالکل سیاہ کلر کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اس نظام پر کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ایسا کیوں ہو، بس اللہ کا نظام ہے بھائی۔ اب اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس نظام میں آپ کو پیدا فرما دیا اسی نظام پر آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حوروں کو بنایا اور حوروں کے گال پر ایک تل لگایا تو وہ کالا تل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کے کلر میں سے ان کو لگایا، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سیاہ کلر کے ہیں، تو آپ کے سیاہ کلر میں سے، آپ کی ہی سیاہی میں سے جو ہے ان کو وہ تل لگایا تاکہ حوروں کی خوبصورتی مکمل ہو جائے۔ بتاؤ کیا مقام پایا بلال نے۔ حور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا، اور دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں گنا نہیں جا سکتا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے جو ہے اربوں خربوں جو ہے لوگ آئیں گے، ان کو گننا ایک دم محال ہے، کوئی گن ہی نہیں سکتا ان کو۔ لیکن اتنے سارے لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کو پسند فرمایا، پھر بلال کے کلر کو پسند فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کلر کی جو سیاہی تھی وہ حوروں کے گال پر لگائے تاکہ ان کی خوبصورتی مکمل ہو جائے۔
اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی معاذ اللہ کچھ بھی سمجھنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ حور ہیں، ان حوروں کی خوبصورتی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کو چنا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مقام پایا، کیا مرتبہ پایا، اور کیا ان کی قسمت ہے کہ اللہ نے ان کو چنا اتنے سارے لوگوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال اگر کہیں بھی وفات پائے، دنیا کے کسی بھی کونے پر بلال وفات پائے، لیکن جب قیامت کے دن میں اٹھوں گا تو بلال میرے قدموں سے اٹھے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ دمشق میں ہے۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب بلال اٹھے گا، چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی اس کی وفات ہو جائے، تو میرے قدموں سے اٹھے گا، اور اس طرح نہیں اٹھے گا بلکہ اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ بلال اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مقام پایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر بیٹھے ہوں گے، وہ جنت کا اونٹ ہوگا، تو اس اونٹ کی رسی، اس کی نکیل جو ہوتی ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بلال جو ہے وہ آگے داخل ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹ کی نکیل ہے، اونٹ کی جو رسی ہے، وہ کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ وہ حضرت بلال نے پکڑی ہوئی ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں، واحد صحابی کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے تو میں جس اونٹ پر بیٹھا ہوں گا اس اونٹ کی رسی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ ورنہ کتنے سارے صحابہ ہیں، کتنے سارے صحابہ ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ ہیں، اور اب بھی قیامت تک جو ہے وہ لوگ آتے رہیں گے، لیکن کسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ کوئی اور جائے گا، بلکہ ایک شخص کے بارے میں، واحد صحابی، واحد شخص اس دنیا کے کہ وہ حضرت بلال ہیں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے، مجھ سے آگے آگے چلیں گے اور مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور میں جس اونٹ پر بیٹھا ہوں گا اس اونٹ کی نکیل کون پکڑا ہوگا؟ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت بلال نے مکے کے اندر 13 سال کی، 13 سال مکے کے اندر خدمت کی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کر مدینہ چلے جائیں تو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں گئے، لیکن پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیج دیا کہ حضرت بلال تو جانے پر راضی نہیں تھے۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ آئیں گے تو میں جاؤں گا، اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے کچھ قافلے ایسے تھے جو مدینہ نہیں گئے بہت پہلے، جو جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں انہوں نے ہجرت کی، کسی نے حبشے کی ہجرت کی جیسا کہ جعفر طیار ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کی، لیکن مدینہ جانے سے پہلے وہ لوگ ہجرت کر چکے تھے۔ اس سے پہلے بھی حضور نے بلال سے کہا تھا کہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ، تو بلال نے منع کیا، رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہر مرتبہ بلال یہ پوچھتے کہ آپ وہاں آؤ گے، آپ وہاں آؤ گے، تو ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے میں وہاں نہیں آؤں گا۔ لیکن مدینہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں آؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یثرب جاؤں، تو میں لہذا یثرب جاؤں گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں مدینہ آؤں گا، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ گئے، ورنہ مکہ چھوڑنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے 13 سالوں میں کبھی تیار نہ ہوئے، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو حضور نے جب آپ کو مدینہ بھیجا تو مدینہ آپ اکیلے نہیں گئے، بلکہ 16 لوگوں کا قافلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ گیا۔ آپ ان 16 لوگوں کے امیر تھے، آپ آگے چلتے، اور ان تمام 16 لوگوں کو لے کر آپ مکے سے مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو ہر دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ راستے پر بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے رہتے، ہر دن انتظار کرتے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینہ ہجرت کر کر آ گئے۔ تو جب حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب ان کی جان میں جان آئی، ورنہ اس سے پہلے تو بڑے حیران تھے، ہر دن آتے اور راستے پر بیٹھ جاتے اور دیکھتے رہتے کہ اب آنے والے ہیں حضور۔ کئی مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، لیکن جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ یہ تو مکے کے اندر 13 سال رہے، پھر مدینہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے، یعنی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے حضرت بلال نے، وہ 23 سال حضرت بلال نے خدمت کی ہے، کیونکہ آپ 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں۔ 23 سال تک آپ نے جو ہے وہ خدمت کی ہے، یعنی 23 سال تک ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ مدینہ کے اگر چند مہینے نکال لیے جائیں، ان کو نکالنے کے بعد ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر سفر میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں،
آپ کو معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاذ اللہ ان کو بھی جو ہے برا بھلا بولتے ہیں، ان کے شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، تو وہی لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وفات تک رہے ہیں۔ حالانکہ ابو بکر بھی ہیں جو ساتھ میں رہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر تو آتے تھے اور چلے جاتے تھے کیونکہ ان کا اپنا گھر تھا، اپنی بیوی تھی، اپنے بچے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر عمر میں شادی کی، آخر عمر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی زیادہ رہتے تھے، ان کا کوئی اپنا گھر نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی ان کا گھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، تو 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو جو لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ان کو سدھر جانا چاہیے، اور ان کے عقل میں یہ موٹی سی بات آ جانی چاہیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال خدمت کی ہے، 23 سال۔ تو لہذا جب مدینہ کے اندر آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ادھر حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی ایک مسئلے پر ان کی جو ہے کوئی مسئلہ تھا، تو اس مسئلے پر ان کی کوئی بحث ہوئی، کوئی بات ہوئی، تو حضرت ابو ذر کو غصہ آ گیا، تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ ایک کالی ماں کے بیٹے اب تو میری غلطی نکالے گا کہ تو میری بات نہیں مانے گا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ دیکھو صحابہ کی لڑائی دیکھو اور صحابہ کا جھگڑا دیکھو اور صحابہ کا پھر پیار اور محبت بھی دیکھو، کیسا ان کا جھگڑا ہوتا تھا، کیسا ان میں پیار ہوتا تھا، کیسی آپس میں ان میں محبت تھی، یہ سنیں آپ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا، ابو ذر کو بلانے کے بعد کہا کہ اے ابو ذر، آپ کی جہالت اب تک ختم نہیں ہوئی ہے، جو اسلام سے پہلے جہالت تھی تو وہ جہالت اب بھی تمہارے اندر سے ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی تمہارے اندر وہ جہالت موجود ہے، اب بھی تمہارے اندر اس طرح تانے دینا اور اس طرح دوسرے کو نیچے دکھانا، دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا، یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم گمراہ ہو؟ کیا تمہارے اندر یہ جہالت اب بھی موجود ہے؟ اسلام لانے کے بعد تو یہ تمام جہالت ختم ہو جانی چاہیے۔ اسلام لانے کے بعد جو آدمی مسلمان ہے اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی کالا گورا نہیں ہے، کوئی دیہاتی کوئی شہری نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہیں، اور یہ برابری کا حق بھی صرف اسلام نے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تیرے اندر کی وہ جہالت، وہ گمراہی اب تک ختم نہ ہوئی کیا؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد بھی تو جو ہے جہالت پر قائم ہے، اب بھی تیرے اندر وہ کہ تو نے اسے کالے ہونے کا تانا دیا اور اس کی ماں کی اس کو یاد دلائی، حالانکہ اس کی ماں وفات پا چکی ہے، تو نے اس کی ماں کی یاد دلائی اور اس کی ماں کو ایسا کہا، تو فوراً جو ہے حضرت ابو ذر جو ہے شرمندہ ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے اور اللہ میری مغفرت فرمائے، یا آپ دعا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حضور نے کچھ نہ کہا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر آ گئے، یہ مسجد نبوی کی بات ہے، تو مسجد نبوی سے باہر آ گئے، اور مسجد نبوی سے باہر آنے کے بعد جو کچی زمین تھی اس زمین پر نیچے لیٹ گئے، اس زمین پر نیچے لیٹ گئے، اور نیچے لیٹنے کے بعد اپنا جو چہرہ ہے وہ مٹی میں ایسا رونتے ہے، پورا چہرہ مٹی میں کر دیا اور مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر ڈالنے لگے۔ تو حضرت بلال کو بلایا انہوں نے کہ بلال کو بلاؤ، تو ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لائے، تو دیکھا کہ وہ ابو ذر جو ہے وہ نیچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور پورے بدن پر جو ہے مٹی لگی ہوئی ہے اور چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے اور مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈال رہے ہیں۔ تو حضرت بلال بڑے پریشان ہوئے، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ بلال آپ کو قسم ہے، آپ کو قسم ہے کہ میں جب تک اس مٹی سے نہیں اٹھوں گا، جب تک آپ اپنا پیر میرے چہرے پر نہیں رکھو گے، یہاں میرے چہرے پر اپنا پیر رکھو، میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، میں نے آپ کا مقام نہیں پہچانا، آپ کا میں نے ادب نہیں کیا، آپ ہم سے زیادہ بہتر ہو، آپ جو ہے محترم ہو، آپ عزیز ہو، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہو، اور آپ اس وقت ایمان لائے کہ جس وقت جو ہے لوگ کلمہ پڑھنے والے پر طرح طرح کے ظلم و زیادتی کرتے تھے، آپ نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا، آپ نے اس وقت کلمہ پڑھا، آپ کا جو مقام ہے میں پہچان نہیں سکا، بس کسی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے مان لیا، کیسے بھی میری زبان سے بات نکل گئی، تو آپ کو میری قسم ہے آپ ایسا کریں کہ میرے چہرے پر اپنا پیر رکھیں، اور یہ مٹی اپنے چہرے پر ڈالتا رہوں گا، نہیں ہٹاؤں گا، آپ اپنے چہرے پر، آپ اپنا جو پیر ہے وہ میرے چہرے پر رکھیں، میرے چہرے پر چڑھ کر آپ جو ہے اس دروازے سے باہر جائیں، ورنہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، یہ آپ کو قسم ہے میری، میں نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا، آپ ہم سے افضل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ مدینہ کی بات ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہوں، مکے سے گئے، تو آپ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ کے قدموں کی آواز جنت میں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بلال چاہے کہیں بھی وفات پا جائے،
لیکن قیامت کے دن میرے قدموں سے اٹھے گا اور اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ تو آپ کا تو یہ مقام ہے، آپ کا تو ہم سے زیادہ کہیں مرتبہ کہیں مقام ہے، لیکن میں نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا، آپ کے مرتبے کو نہیں پہچانا، تو لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ لیکن اس معافی کی شرط یہ ہے کہ آپ میرے چہرے پر اپنا پیر رکھ کر جائیں۔ اب ادھر جب حضرت بلال نے سنا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زور زور سے رونے لگے اور ایک دم نیچے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ان کے چہرے سے مٹی صاف کی اور چہرے کو چوما، چہروں کو بوسہ دیا اور ان کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ چہرہ اتنا معصوم اور اتنا پیارا چہرہ ہے کہ میں اس چہرے پر کیسے اپنا پیر رکھ سکتا ہوں۔ یہ تو ایسا چہرہ ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، جو حضور کا ہر دن دیدار کرتا ہے، جو چہرہ حضور کو دیکھتا ہے، میں اس چہرے پر اپنا پیر کیسے رکھ سکتا ہوں۔ اور جو چہرہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، جو چہرہ مقام ابراہیم کی زیارت کرتا ہے، میں اس چہرے کو کیسے جو ہے اپنے پیر سے رون سکتا ہوں۔ اور جو چہرہ قرآن پڑھتا ہے، جو چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جھکتا ہے، جو چہرہ جو ہے نماز پڑھتا ہے، اتنا مبارک چہرہ جو اللہ کے سامنے جھکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، اور جن آنکھوں سے تم قرآن پڑھتے ہو، اسی چہرے سے تم قرآن پڑھتے ہو، تو اتنا مبارک چہرہ، اتنا پیارا چہرہ، اتنا معصوم چہرہ اور ایسا اعلیٰ اور مقدس چہرہ ہے آپ کا، میں اس چہرے پر اپنا پیر کیسے رکھ سکتا ہوں۔ ابو ذر آپ مجھے ہی معاف کر دیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کی، تو آپ مجھے ہی معاف کر دیں۔ تو دونوں بھائی بن گئے، کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ آپ معاف تو آپ مجھے کریں گے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا بلکہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اور دونوں بھائی بن گئے۔ اس دن سے ہی دونوں بھائی بن گئے، دونوں ساتھ میں رہنے لگے، اور سارا جو ہے وہ غصہ تھا، وہ سارا غصہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے صحابہ کا پیار، یہ ہے صحابہ کی محبت۔ آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت اور ایسا پیار صرف صحابہ کے اندر ہی مل سکتا ہے۔ صحابہ کے علاوہ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس طرح محبت محبت سے پیش آئیں۔ آج دیکھ لیں، آپ کسی کو گالی دے کر دیکھ لیں، کبھی وہ زندگی میں آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کو جو ہے ہر موقع پر آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایک مرتبہ کسی نے گالی دے دی اور یہاں پر دیکھیں آپ، اور خود کا چہرہ جو ہے وہ زمین پر ڈال لیا، خود کے چہرے پر مٹی لگائی، مٹی ڈالی اور کہا کہ تم میرے چہرے پر چڑھ کر جو ہے جاؤ گے، لیکن اس کے بعد دونوں میں آپس میں صلح ہو گئی اور آپس میں ایسا پیار، ایسی محبت ہوئی کہ ہمیشہ دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ تو اسی طرح کا پیار، اسی طرح کی محبت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ اور آگے سنیں آپ، ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں رات کو آئے، تہجد کے وقت، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ مسجد نبوی سے جو ہے وہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس زمانے میں لائٹ ڈال کے دیکھ لیں گے بھئی کہاں ہے وہ، کون ہے، اور لائٹوں کا انتظام، ایسا کچھ نہیں تھا، اندھیر ہوتا تھا پوری مسجد میں۔ اب وہ سن رہے ہیں رونے کی آواز آ رہی ہے، کون ہے نہیں معلوم، تو قریب جا کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ زور زور سے رو رہے ہیں۔ کون رو رہے ہیں؟ وہ حضرت بلال رو رہے ہیں زور زور سے۔ اور یہ حضرت بلال وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی کہ میرے ساتھی ہیں، مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے، میں نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے، اور میری اونٹ کی نقل پکڑ کر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، قیامت کے دن میرے قدموں سے اٹھے گا۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھے، اس کی بخشش نہ ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے اتنی ساری بشارتیں دی جو دنیا میں ہی جنت کی، لیکن وہ کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، ان کا عجیب حال ہے، رو رہے ہیں، حالانکہ وہ صحابی رسول ہے، بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون۔ یہ تمام جو تعریفیں کی گئی ہیں، یہ تعریف کے جو الفاظ ہیں وہ صحابہ کی طرف منسوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی، تو حالانکہ وہ صحابی رسول ہونے کے باوجود بھی، مؤذن رسول ہونے کے باوجود بھی، اتنی ساری بشارتیں ملنے کے باوجود بھی رات کو مسجد نبوی کے اندر اکیلے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں گئے تو پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری زندگی بغیر کلمے کے گزر گئی، میری زندگی اسی طرح گزر گئی، آدھی زندگی تو بغیر کلمے کے گزر گئی، ایمانی نہیں تھا، اسلامی نہیں تھا، تو میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میری پکڑ نہ فرما لے کہ اتنے دن میں اسلام سے دور کیوں رہا، میری وہ خطائیں جو میں نے اسلام سے پہلے کی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح معاف ہو جائے، ان خطاؤں کو یاد کر کے، کیونکہ اسلام تو تھا نہیں، اب اسلام کا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ تو جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ اپنے، حالانکہ وہ کوئی گنہگار نہیں تھے، معاذ اللہ اللہ معاف کرے، وہ یہ سوچ، یہ آپ ہرگز نہ سوچے وہ کوئی گنہگار نہیں تھے،
نہ انہوں نے پہلے کوئی ایسا کام کیا، وہ تو ایک غلام تھے، بچپن سے غلامی کی زندگی جیتا رہے، اور اس زمانے میں جو آدمی غلام ہوتا تھا اس کو کہاں جو ہے مستی مذاق کی سوچ رہی ہے، وہ کہاں مستی مذاق کرے گا۔ تو لیکن پھر بھی شرمندہ ہے کہ میں جب کلمہ پڑھا تو میں 20 سال 25 سال کا ہو گیا جب میں نے کلمہ پڑھا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابوذر نے کہا کہ ایسا کریں کہ پہلے آپ دعا کریں، میں آپ کی دعا پر آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، پھر آپ آمین کہنا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس واقعے سے کہ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ تو حضرت ابوذر نے کہا کہ آپ پہلے دعا کریں، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، آپ کو آمین کہنا ہے، ہم اس طرح دعا کریں گے۔ اور یہ کب بات کر رہے ہیں؟ رات میں، تہجد کے وقت مسجد میں بات کر رہے ہیں۔ اور کون ہے؟ وہ ہے جو صحابی رسول ہیں، جن کو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہو تو بخشے بخشا ہیں، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، جن کی تربیت حضور نے کی ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، تو ان کی کیسے پکڑ ہو سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں حضرت بلال، اور آمین کہہ رہے ہیں حضرت ابوذر۔ تو حضرت بلال کی دعا مکمل ہو گئی، حضرت ابوذر آمین کہتے رہے، دعا مکمل ہو گئی۔ اب حضرت ابوذر نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ آمین کہنا۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگتے مانگتے جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آمین کہہ رہے ہیں، لیکن دعا جب مانگتے ہیں تو دعا کے آخر میں انہوں نے ایک الفاظ، ایک عجیب جملہ کہا، ایک عجیب دعا مانگی۔ آپ بھی اس طرح کی دعا مانگیں، آپ بھی اس طرح کی دعا مانگیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابوذر کہہ رہے ہیں، حضرت ابوذر نے کہا کہ یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما، جنت میں قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مجھے عطا فرما، جو آپ کے محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا قرب چاہتا ہوں، میں ان کے قریب رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں، میں چاہتا ہوں۔ تو حضرت بلال نے جب یہ الفاظ سنے، یہ الفاظ اتنے عجیب الفاظ ہیں، ان کو اتنا مزہ آیا، اتنی چاشنی آئی ان الفاظوں کو سننے میں۔ جیسے ہی انہوں نے الفاظ سنے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کو سن کر بے ہوش ہو گئے۔ اب ادھر ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اندھیر ہے، کیونکہ وہ زمانہ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، اور مسجد میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیر ہے، اور اب ادھر جو حضرت بلال جو ہے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ اب حضرت ابوذر کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، ہرگز نہیں معلوم۔ اب انہوں نے پھر دوبارہ کہا، ایک مرتبہ انہوں نے کہا، آمین نہیں کہا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ پھر جو ہے حضرت ابوذر نے اسی طرح دعا کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، حضور کے قریب رہوں، حضور کا قرب مجھے عطا فرما۔ دوبارہ دعا کی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح دعا کی کہ اللہ میں حضور کا قرب چاہتا ہوں، قیامت کے دن اور جنت میں حضور کے قریب رہنا چاہتا ہوں، تو بلال کی آواز نہیں آئی۔ پھر جو ہے اب ان کو نہیں معلوم، بلال رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہے۔ اب یہ جو ہے بار بار اسی طرح دعا کر رہے ہیں۔ 2 مرتبہ انہوں نے دعا کی تو حضرت بلال نے آمین نہیں کہا کیونکہ وہ تو بے ہوش ہو چکے ہیں۔ تو تیسری مرتبہ تو آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ دعا کی۔ جب 3 مرتبہ دعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ جب آپ نے اس طرح کے الفاظ کہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد جنت میں قیامت کے دن حضور کے قریب رہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ بس میں حضور کے قریب رہوں، جب اس طرح کہا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اور ان کی آنکھ کھلی تو ایک دم حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آپ اس رات میں یہاں پر آپ کس طرح آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابوذر مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آ کر یہ خبر دی، یا رسول اللہ ابوذر اس طرح دعا کر رہے ہیں اور بلال اس دعا کو سن کر بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کے پاس جا کر آپ آمین کہو، بلال کی طرف سے، بلال کی جگہ آپ کو آمین کہنا ہے، بلال تو بے ہوش ہو گئے ہیں لیکن بلال کی طرف سے آپ کو آمین کہنا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بے ہوش ہیں، ابھی ان کو ہوش نہیں آیا ہے، ابھی وہ بے ہوش ہیں۔ حضرت بلال کو اگر جگاتے، ہوش میں لاتے، پھر تو اس دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ بلال کی طرف سے آپ کو آمین کہنا ہے، تو پہلے آمین کہا جائے گا، پھر حضرت بلال کو جو ہے اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوذر اب پھر سے وہی دعا کرو، میں آمین کہوں گا، بلال کی طرف سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ پھر سے وہ دعا کرو۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیسا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کیسا عجیب منظر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اب وہ دعا کرو، اب پھر سے دعا کرو۔ اب آگے سنیں آپ، تو حضرت ابوذر نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد حضرت ابوذر وہ دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے قیامت کے دن حضور کے قدموں میں جگہ چاہیے،
حضور کا قرب مجھے چاہیے، میں حضور کے قریب رہنا چاہتا ہوں، حضور کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اور سامنے کون بیٹھے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں ابو ذر۔ اور کیا منظر ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیسا عجیب منظر ہوگا۔ اب کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب حضرت ابو ذر یہ فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے حضور کے قدموں میں جگہ چاہیے، تو دعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، حضور نے آمین کہا۔ اب حضور آمین کہیں اور قبول نہ ہو، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ضرور بھی ضرور جو ہے وہ دعا قبول ہوئی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آمین کہنے کے بعد دعا مکمل ہو گئی۔ دعا مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے مسکرانے کی وجہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر خوش ہو جاؤ، ابو ذر خوش ہو جاؤ۔ کہا کیوں یا رسول اللہ، کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو ذر کی دعا قبول فرما لی، ابو ذر کی دعا قبول فرما لی۔ کس طرح دعا قبول فرما لی کہ بتا دو کہ قیامت کے دن دائیں طرف حضرت بلال ہوں گے اور بائیں طرف حضرت ابو ذر ہوں گے۔ تو اس کے بعد حضرت بلال کو بھی اٹھایا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اچھل پڑے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، حد سے زیادہ خوش ہوئے۔ اور دونوں جو ہے حضرت ابو ذر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے، ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب آپ اس میں ایک بات دیکھیں کہ دعا کب ہو رہی ہے؟ رات میں ہو رہی ہے، دعا رات میں ہو رہی ہے، دعا تنہائی میں ہو رہی ہے۔ اور ارادہ صرف دعا کا تھا، ارادہ کیا تھا کہ ہم دعا کریں گے، آپ میری دعا پر آمین کہنا، میں آپ کی دعا پر آمین کروں گا، صرف اتنا ارادہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر جبرائیل کو بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آئے خوشخبری لے کر کہ قیامت کے دن دائیں طرف بلال ہوں گے، قیامت کے دن بائیں طرف جو ہے حضرت ابو ذر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ ان کی دعا پر آمین کہو۔ اور حضور کا قرب بھی ملا، حضور کا قرب بھی ملا، جنت بھی ملی، حضور کا قرب بھی ملا، جنت میں ساتھ بھی ملا اور خوشخبری بھی ملی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھی بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ ارادہ صرف کیا تھا؟ ارادہ صرف دعا کا تھا کہ ہم رات میں بیٹھ کر دعا کریں گے، تنہائی میں دعا کریں گے، ہم اس طرح دعا کریں گے۔ تو یہ معلوم ہوا اس واقعے سے کہ ہمیں رات کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتے ہیں جو رات میں تنہائی میں دعا کرتا ہے۔ ابھی حضرات تنہائی، ابھی حضرات جو ہے تنہا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ 50-60 ہزار کا مجمع ہے، کوئی ایسا نہیں کہ 50-60 ہزار کا مجمع ہے وہاں پر، ایسا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجمع میں ہی دعا قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی تنہائی میں اللہ کو پکارتا ہے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ مجھے تم چپکے سے پکارو، خفیہ طریقے سے پکارو، یعنی مجھے اکیلے بھی دعا کرو، مجھے اکیلے میں بھی پکارو، مجھے اکیلے میں بھی دعا کر کر اپنے مسائل مجھے بتاؤ، میں حل کرنے والا ہوں۔ لیکن بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بڑا مجمع ہوگا، لاکھوں کا مجمع ہوگا، 2-4 لاکھ آدمی ہوں گے، پھر رو رو کر دعا ہوگی، پھر اللہ قبول فرمائیں گے۔ ایسا تو ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، قبول ہو سکتی ہے، وہاں پر بھی قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ وہیں قبول ہوتی ہے، تنہا لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی تو تنہا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا دعا کر رہے تھے، اس کے بعد حضرت ابو ذر آئے، بعد میں آئے حضرت ابو ذر۔ تو اس طرح راتوں میں ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت بلال کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اسی لیے کہ ان کے کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اتنا مقام اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود بھی تم نے ان کو کالی ماں کے بیٹے کہا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ اسی لیے کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کو تانے دینا بہت بری بات ہے، کسی کو تانا ہرگز نہیں دینا چاہیے، ناجائز ہے۔ اسلام کے اندر کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ رنگ کا تانا، بعض لوگ رنگ کا تانا دیتے ہیں، قد کا تانا دیتے ہیں، حسن کا تانا دیتے ہیں، غربت کا تانا دیتے ہیں، خوبصورتی کا تانا دیتے ہیں، غریبی کا تانا دیتے ہیں، بعض لوگ برادری کا تانا دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے محتاجی کا تانا دیتے ہیں، معذوری کا تانا دیتے ہیں، غربت کا، مسکین کا، یتیمی کا تانا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی تانے ہیں ان تانوں کو نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، کانے ہیں، بہرے ہیں، تو ان کو تانا دے رہے ہیں تو ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ہرگز کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، ہرگز کسی کو تانا نہ دے۔ کیوں تانا نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ سب کو اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، کالے کو بھی اللہ نے بنایا، گورے کو بھی اللہ نے بنایا، امیر آدمی کو اللہ نے بنایا، غریب آدمی کو بھی اللہ نے بنایا۔ جو یتیم ہے اس کو اللہ نے ہی تو یتیم کیا ہے، اس کے والد صاحب کہاں گئے؟ اللہ کے پاس گئے۔ اللہ جس کے حق میں جو بہتر سمجھتے ہیں
اس کو ویسا بناتے ہیں. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اسی لیے ہرگز تانا نہیں دینا چاہیے. اگر اللہ کے علاوہ ان تمام باتوں کو کوئی اور کر رہا ہے تو پھر تو آپ تانے دے سکتے ہیں، بھائی فلاں صاحب ایسا کر گیا، ویسا کر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ ایسا ہو ویسا ہو. لیکن یہ ساری چیزیں تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ کا نظام ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں. تو جو چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، اللہ کے نظام سے ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں میں کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے. کوئی آدمی خوبصورت ہے تو اس کو اللہ نے بنایا، کوئی آدمی بدصورت ہے تو اس کو بھی اللہ نے بنایا. تو بدصورت آدمی کو تانا نہیں دینا چاہیے کہ دونوں کو اللہ نے بنایا. اس پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اللہ نے بنایا. چاہے کوئی غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کوئی بھی ہو، چاہے پستہ قد ہو کوئی، چاہے مسکین ہو، محتاج ہو، یتیم ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ نے ہی بنایا ہے. ایک بزرگ تھے تو وہ پستہ قد کے تھے، ان کا قد زیادہ چھوٹا تھے اللہ کے ولی. تو لوگ ان کو مذاق میں جو ہے وہ چھیڑتے تھے، مذاق کرتے تھے، پستہ قد کے ہیں، پستہ قد کے ہیں. تو جب بھی ان کو کوئی ایسا بولتا کہ آپ کا چھوٹا قد ہے، آپ پستہ قد کے ہیں، تو مسکراتے اور ہنستے. تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ آپ کو جو ہے پستہ قد کا کہا جا رہا ہے، آپ کو چھوٹے قد کا کہا جا رہا ہے، آپ کا جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کو تانے دیا جا رہا ہے، تو آپ مسکراتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مجھے تانا دے رہے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کو تانا دے رہے ہیں. در حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کو برا بھلا بول رہے ہیں، مجھے نہیں بول رہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کو کیسا برا بھلا بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کس نے بنایا؟ مجھے اللہ نے بنایا، مجھے اللہ نے بنایا، میرا بنانے والا اللہ ہے. اب اللہ نے مجھے چھوٹا بنایا تو جو آدمی مجھے برا بھلا بولے گا وہ میرے بنانے والے کو برا بولے گا. اب کوئی گھڑی ہے، کوئی فون ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس دنیا میں کتنی ساری چیزیں ہیں، فین ہے، کولر ہے، اے سی ہے، گھر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. ان کو بھی کسی انسان نے بنایا. اب ان چیزوں کو جو انسان بناتا ہے، اب اگر کوئی آدمی اس چیز کی برائی کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بنانے والے کی برائی کر رہا ہے. ورنہ آپ کسی فون کی برائی کر دیکھ لیں، یہ فون ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ویسا ہے، تو ساری باتیں کہاں پہنچیں گی؟ ساری باتیں اس کو، در حقیقت اس کو کہا جا رہا ہے کہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں کہ غلط بنایا، غلط فون بنایا، غلط کولر بنایا، غلط گھڑی بنائی، غلط اے سی بنائی، غلط جو ہے خراب گھر بنا دیا، سب چیزیں خراب ہیں، یہ ہیں وہ ہے. تو بنانے والے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو اس لیے ان بزرگ نے یہ کہا کہ جو آدمی مجھے پستہ قد کا بولتا ہے، مجھے چھوٹا قد کا بولتا ہے، مجھے تانا دیتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کو برا بھلا بول رہا ہے، کیونکہ میرا بنانے والا اللہ ہے. تو لہٰذا ہر انسان کو بنانے والا اللہ ہے. تو جو آدمی بھی کسی کو برا بھلا بولتا ہے، تانے دیتا ہے، تو یہ اللہ کو تانے دے رہا ہے. تو اس لیے کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا دینے سے منع فرمایا، ہرگز جو ہے تانے دینے سے منع فرمایا، کوئی کسی کو تانا نہ دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہے، امہات المؤمنین ہے، ہم سب کی والدہ ہیں، ہم سب کی ماں ہے وہ، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ، حضرت صفیہ بولتے ہیں، تو حضرت صفیہ نہیں بلکہ حضرت صفیہ بولنا چاہیے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو ان کا ذرا قد جو ہے وہ چھوٹا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا، حضرت صفیہ کا کوئی تذکرہ کیا. تو مذاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ وہ چھوٹے قد والی، وہ چھوٹے قد والی، بس اتنا کہا کہ وہ چھوٹے قد والی، صرف اتنا کہا. اس کے بعد سنیں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو جملہ بولا ہے وہ چھوٹے قد والی، صرف یہ جو جملہ بولا ہے تم نے چھوٹا سا جملہ، اگر تمہارا یہ جملہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، سمندر کے اندر یہ جملہ اگر تمہارا سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، تو اس جملے کی وجہ سے، اس جملے کی کڑواہٹ کی وجہ سے، یہ جملہ اتنا کڑوا ہے کہ اس جملے کی کڑواہٹ کی وجہ سے پورے سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا ہو جائے، کڑوا ہو جائے، اور ایسا ہو جائے کہ کوئی آدمی اس کو پینے کے لیے تیار نہ ہو، پانی ایسا کڑوا ہو جائے. تمہارا یہ جملہ اتنا کڑوا جملہ ہے، تم نے جو یہ کہا کہ چھوٹے قد والی، یہ بہت کڑوا جملہ ہے. کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے قد کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ بتاؤ، کیا صفیہ کا قد اللہ نے بنایا، تم نے بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے بنایا. تو تمام دنیا کے انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کی تعریف فرمائی. اللہ خود اپنے بندوں کی تعریف فرما رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا، بڑا خوبصورت بنایا. اب کوئی آدمی اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتا ہے تو نہ سمجھے، نہیں سمجھتا ہے تو نہ سمجھے. ورنہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتا ہے تو یہ سمجھے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جن کے پیر نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کا سب کچھ ہے، دماغ نہیں ہے، دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کاروبار نہیں ہے. غریب آدمی ہے، پھٹی چرے بھیک مانگ رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے اور پہنے ہوئے کوڑی پر جو ہے کچرا جو ہے وہ چن رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں.
تو آپ کو ان تمام لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، جو ہم سے نیچا ہے، جو ہم سے غریب ہے، جو ہم سے خستہ حال ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو آدمی کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ ہمیشہ بڑے لوگوں کو دیکھو گے، ہمیشہ بڑے لوگوں کے ساتھ رہو گے، ہمیشہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرو گے، انہی کے ساتھ رہو گے، انہی کے ساتھ کھاؤ گے پیو گے، تو آپ جو ہے اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھے خود سے نفرت نہ ہو، مجھے خود سے نفرت نہ ہو، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو حیثیت میں آپ سے کم ہے، جو آپ سے چھوٹے لوگ ہیں، ان میں بیٹھیں۔ وہ کوئی حقیر انسان نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو جن بندوں کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تمام انسانوں کو خوبصورت بنایا، خوبصورت پیدا فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف فرما رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہو کسی کے مذاق اڑانے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو تانا دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کا مسخرہ پن اڑانے والے، کسی پر ہنسنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو فوراً جو ہے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگی، حضرت صفیہ سے بھی معافی مانگی جا کر کہ میں نے آپ کے متعلق یہ بولا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ تو صحابیہ تھیں، ان کے اندر جو پیار تھا اور ان کے اندر جو محبت تھی وہ ایسی تھی کہ ادھر لڑائی ہوئی، ادھر جھگڑا ہوا، ادھر صلح ہو گئی، ادھر جھگڑا ادھر صلح۔ اب ایسا نہیں ہے، اب تو یہ باتیں عام ہو گئی ہے، تانا دینا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، حقیر سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا، تکبر کرنا، یہ اب تو عام سی بات ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آنے میں ذرا دیر نہیں لگتی ہے، چاہے کوئی آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو۔ آپ یوٹیوب پہ جا کر ہزاروں ویڈیو آپ کو ایسی ملیں گی، جا کر سرچ کر لیں آپ، جو پہلے خوبصورت تھے آج وہ بدصورت ہو گئے ہیں، آج ان کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک وقت تھا وہ خوبصورت تھے، کہاں گئی وہ خوبصورتی، کہاں گئی؟ بعض لوگ ایسے تھے کہ بڑے بہادر تھے، اٹھے کٹھے جوان تھے، لیکن ایک ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ چلے گئے، کسی کے پیر چلے گئے، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کا کچھ چلا گیا۔ تو آدمی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ نہ کسی کو تانا دے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو پیسوں کا تانا دے، یہ غریب ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں مالدار آدمی ہوں، میں ایسا آدمی ہوں، میں ویسا آدمی ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا سارا مال ختم ہو جائے گا، ساری دولت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے آدمی کو بچنا چاہیے، کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے ادھر، ورنہ ایسا ہوگا ادھر آپ نے تانا دیا اور ادھر جو ہے آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ ہاسپٹل میں پہنچ گئے، جیل میں پہنچ گئے، تھانے میں پہنچ گئے، قید خانے میں پہنچ گئے، اور آپ کو جیل کے اندر ٹھونس دیا گیا، یا آپ بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو حالات کبھی بھی کسی پر آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جس حال میں ہو اسی حال میں ہمیشہ رہو گے، نہیں، اسی حال میں آپ رہ سکتے ہو جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے، تانے نہیں دو گے کسی کو۔ اگر کسی کو تانا دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کہ جن باتوں کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کو تانا دے رہے ہیں، تو ہرگز تانا نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا۔ تو مدینہ کے اندر جب آئے، مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، تو مدینہ کے اندر 10 سال تک اذان دینے والے واحد صحابی حضرت بلال ہیں، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک اذان دی، 10 سال تک۔ یہاں کوئی 10 دن تو بہت دور، کہ 10 وقت 10 اذان بھی دینے کو تیار نہیں، 10 اذان، اور یہاں 10 سال تک اذان دے رہے مدینہ کے اندر، اور 13 سال مکے کے اندر، یعنی اور یہاں کب تک اذان دے رہے؟ 10 سال تک اذان دی ہے، 10 سال تک۔ جب آپ کہیں چلے جاتے سفر میں، کسی جنگ وغیرہ میں چلے جاتے، جو آپ کے نائب تھے، جو آپ کی غیر موجودگی میں اذان دیتے تھے، تو وہ 2 صحابی رسول ہیں، ایک عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی ہیں، دوسرے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابی تھے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی غیر موجودگی میں جو ہے اذان دیتے۔ یہ واقعہ میں نے خطبات قاسمی جلد نمبر 1 کے اندر پڑھا ہے کہ کسی نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بلال شین کی جگہ سین کہتا ہے، بلال کو شین کہنا نہیں آتا، جیسا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس میں کسی نے کہا حضور سے کہ بلال کو اشہدو کہنا نہیں آتا، وہ اشہدو کہتے ہیں، اشہدو کہتے ہیں، ان کو شین نہیں آتا نکالنا۔ تو بلال کو کہو کہ وہ اذان نہ دے، بلال کی جگہ کوئی دوسرا اذان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ کسی نے اس طرح کی شکایت کی ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد میں گئے اور دعا کی۔ ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے، ہم لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ کسی نے میرے متعلق کچھ برا بھلا کہا ہے، تو ہم لوگ تو ایک دم لڑنے کو، مرنے کو، کٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ 2-4 کو اپنے ساتھ لے لیے، گنڈے لے لیے، اور 2-4 جو ہے وہ راؤڈی قسم کے لوگ لے لیے، اور یہ لے لیا وہ لے لیا، بس ایک دم لڑنے مارنے چلے گئے اور ایک ہنگامہ شروع کر دیا۔ وہ ایسے نہیں تھے، ان کو معلوم ہوا کہ کوئی ہے جس نے میرے متعلق اس طرح کہا ہے،
لیکن لڑائی نہیں کی، فوراً مسجد گئے اور مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کی، اللہ یا تو اذان بدل دے یا زبان بدل دے، یا تو اذان بدل دے یا زبان بدل دے، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز بدل دے، یا تو اذان ایسا بدل کہ اذان میں شین نہ ہو، یا میری زبان کو ٹھیک کر دے۔ اس طرح دعا کی۔ ابھی مسجد سے باہر نہیں آئے آپ، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آؤ۔ تو حضرت بلال آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بلال خوش ہو جاؤ، بلال خوش ہو جاؤ۔ تو آپ بڑے خوشی ہوئے، رسول اللہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ کہا کہ تو شین کی جگہ سین کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً میرے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بلال ہی اذان دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلال کی ہی اذان پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلال کی ہی اذان سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال کو کہ بلال، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے تیرے لیے کہ تو ہی اذان دے گا، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ بھی تیری ہی اذان سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا مقام، کیا مرتبہ پایا آپ نے، ماشاءاللہ کیا مقام و کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا پسندیدہ بندہ بنا لے اپنا، جیسا کہ حضرت بلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی پسندیدہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پسندیدہ ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیں آپ حضرت بلال کے متعلق، اتنے واقعات ہیں۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں پہلے خود سوچ رہا تھا، میں 2-4 واقعے یاد تھے، لیکن اب میں جب پڑھنا شروع کیا تو میں اس سے پہلے سوچ رہا تھا یار 2-4 واقعے ہیں حضرت بلال کے بارے میں، اگر مجھے بتانا ہے تو میں کیا بتاؤں گا۔ لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا، مطالعہ کرنا شروع کیا، کتابوں کو کھنگالا، اتنے واقعات ملے کہ میں حیران ہو گیا۔ ان واقعوں کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، اسی لیے 2-4 واقعے اور میں بتانے کی کوشش کروں گا، زیادہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں۔ تو ایک واقعہ اور سنیں آپ، یہ واقعہ بھی خطبات قاسمی جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کو یمن بھیجا ایک خط دے کر۔ یمن میں کس کے پاس بھیجا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے حاکم تھے، یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس بھیجا ایک خط کو لے کر۔ اب یہ حضرت سفینہ خط لے کر چلے تو راستے میں ایک جنگل آیا، جنگل میں پہنچے تو دیکھا سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے، اب وہ شیر آیا حضرت سفینہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ شیر میرے پاس یہ خط ہے، میں اس خط کو لے کر یمن جا رہا ہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور مجھے یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر بھیجا ہے جو تیرے بھی نبی ہے، وہ میرے بھی نبی ہیں، تیرے بھی نبی ہے، اور یہ خط کو ایسا نہیں ہے اس میں دنیاوی باتیں ہیں، اس میں آخرت کے متعلق، دین کے متعلق، اسلام کے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسلام کو کس طرح پھیلانا ہے، کس طرح لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح کس علاقے کو فتح کرنا ہے، کس طرح کس علاقے میں جو ہے وہ دین کو پھیلانا ہے، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر تو مجھے چیر پھاڑنا چاہتا ہے تو چیر پھاڑ دے، قیامت کے دن تو مجرم ہوگا، تیری گردن وہاں پر پکڑی جائے گی۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیری گردن پکڑی جائے، تیری پکڑ ہو، تو ٹھیک ہے مجھے چیر پھاڑ دے۔ تو شیر نے جب یہ ساری بات سنی تو شیر بیٹھ گیا اور شیر نے زور زور سے چنگاڑنا شروع کیا، تو شیر نے زور زور سے چنگاڑنا شروع کیا اور زور زور سے آواز نکالی، اور آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے، یمن چلے گئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو وہ خط دے دیا، تو واپس آنے لگے تو واپسی پر دیکھا کہ وہ شیر وہیں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایسے راستے نہیں تھے، 4-4 5-5 راستے ہیں، کسی بھی راستے سے چلے جاؤ، کسی بھی راستے سے آ جاؤ۔ اب تو راستے بنے ہوئے ہیں، پھر بھی راستوں کے اوپر لکھا رہتا ہے، یہ راستہ وہاں جاتا ہے، یہ راستہ وہاں جاتا ہے۔ اس زمانے میں کچھ لکھا نہیں رہتا تھا بھئی یہ راستہ کدھر جاتا ہے، اس لیے وہ ایک راستے کو چوز کرتے تھے اور نقشے کے حساب سے اسی راستے سے چلتے تھے، دوسرا راستہ نہیں بدلتے تھے۔ تو جب واپسی پہ آئے تو دیکھا کہ وہ شیر وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر شیر کی طرف دیکھا تو شیر نے پہلے سر ہلایا، اور سر ہلانے کے بعد سر اوپر کے آسمان کی طرف، اور زور زور سے چیخا اور آواز ماری، اور وہ اپنے جنگلوں میں چلا گیا۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی، تو جب واپس مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ تو سنیں آپ، عجیب و غریب کہانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شیر تمہارے پاس آیا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو میرے پاس بھیجا اور مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا واقعہ ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ شیر کیا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ شیر ایسا کیا کہہ رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب تم جا رہے تھے، جاتے وقت شیر نے
یہ پوچھا آپ سے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی کیسے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، یہی پوچھا۔ جب واپس آئے آپ، واپس آنے میں جب آپ کو پھر سے دوبارہ وہ شعر ملا، پھر اس نے جو ہے اس طرح سر ہلایا اور اوپر دیکھا اور پھر جو ہے آواز ماری، پھر چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے ایسا سر ہلایا تو اس نے یہ کہا کہ میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ کس کو سلام کہنا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب اور حضرت بلال کو میرا سلام کہنا۔ جب اس نے اوپر جو ہے آسمان میں سر اٹھایا تو وہ نام لے رہا تھا، جب ایسا اس نے کہا تو اس نے سلام کہا۔ جب ایسا سر اٹھایا شعر نے تو اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت صہیب اور حضرت بلال، یہ 7 صحابہ کے نام لیے شعر نے۔ یہ کہا کہ ان کو میرا سلام کہنا۔ پہلی مرتبہ یہ پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، دوسری مرتبہ اس شعر نے سلام کہا۔ یعنی جانور صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں، جانور بھی صحابہ کا ادب پہچان رہے ہیں، جانور بھی صحابہ کا احترام کر رہے ہیں، جانور۔ اور یہاں بعض انسان ایسے ہیں کہ بس اللہ رحم کرے کہ وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 9 سال زندہ رہے، صرف 9 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ 20 ہجری میں ہوئی، 20 ہجری، 20 محرم الحرام، صرف 9 سال زندہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں ہمیشہ روتے رہتے، ہر وقت روتے رہتے اور قبر سے جو ہے وہ چپٹے رہتے اور قبر کے پاس بیٹھ کر روتے ہی رہتے۔ تو جب برداشت نہیں ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی اور حضرت ابوبکر سے اجازت لے کر آپ جو ہے ملک شام چلے گئے، وہیں رہنے لگے اور وہاں رہتے رہتے آپ کو جو ہے 6 مہینے ہو گئے۔ اور ان 6 مہینوں میں آپ نے کوئی اذان نہ دی، کوئی اذان نہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 2 مرتبہ اذان دی، 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ اذان دی، 9 سال میں صرف 2 مرتبہ اذان دی۔ اب 6 مہینے تک کوئی اذان نہیں دی کیونکہ اذان دیتے تھے تو برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی۔ تو آپ ملک شام چلے گئے، ملک شام جا کر 6 مہینے ہو گئے۔ جب 6 مہینے ہو گئے تو 6 مہینے کے بعد ایک دن خواب آیا اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال تو مجھے بھول گیا ہے، بلال تو بے وفا ہے، تو ہم سے ملنے نہیں آتا ہے، بلال تو کہاں چلا گیا ہے، تو مجھ سے کیوں ملنے نہیں آتا۔ جب یہ خواب دیکھا اور اٹھے صبح میں تو بھول گئے، آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، یاد ہی نہیں تھا۔ اب آپ جو ہے صبح اٹھتے ہی فوراً چل گئے، ملک شام سے جو ہے وہ رات دن سفر کر رہے ہیں، صرف پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے یا نماز کے لیے گھوڑے سے اتر رہے ہیں، اس کے بعد گھوڑے پر آ رہے ہیں۔ تو ملک شام سے مدینہ 16 دن میں پہنچے آپ، پورے 16 دن میں جو ہے دن رات چلتے رہے، دن رات چلتے رہے، اور تو چلتے چلتے جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آ کر بھول کے یاد ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اب وہ زور زور سے پوچھ رہے ہیں حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، حضور نے مجھے بلایا، حضور نے مجھے بلایا، اس طرح زور زور سے بول رہے ہیں۔ مدینہ کی ہر گلی میں جا کر پوچھ رہے ہیں کہ حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، یعنی بھول کے ان کو معلوم ہی نہیں حضور کہاں ہیں۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو ایک دم ان کے ذہن میں آیا رہے حضور کی تو وفات ہو چکی ہے، حضور تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ معلوم ہوا جب یاد آیا تو قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور خوب روئے، اتنا روئے کہ سارے مدینہ کو رلا دیا اور سارا مدینہ رونے لگا۔ اب آپ واپس جانے لگے، میں تو ملک شام جاتا ہوں، یہاں نہیں رہوں گا۔ تو ملک شام جب جانے لگے تو صحابہ نے یہ عرض کیا کہ آپ ایک مرتبہ، آپ سے یہ گزارش ہے، آپ ایک مرتبہ رسول اللہ کے زمانے کی جو اذان تھی وہ اذان ہمیں سنا دیں۔ حضرت بلال نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اب 7 مہینے ہو گئے ہیں، 7 مہینے سے میں نے ایک مرتبہ بھی اذان نہیں دی ہے، لہٰذا میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ میں اذان دے سکتا ہوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں اذان نہیں دوں گا۔ صحابہ نے کافی کہا تو کسی کی نہیں سنی، کسی کے نہیں۔ صحابہ ایسے تھے وہ فوراً جو ہے امام حسن حسین کے پاس گئے، ابھی چھوٹے تھے آپ 7-8 سال کے، تو ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے کہنے سے تو وہ اذان نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ اگر ان سے کہو گے اذان دو تو ضرور اذان دیں گے وہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں وہ اذان نہ دیں، آپ کے کہنے پر وہ ضرور اذان دیں گے، آپ ان سے کہو۔ تو جب جا رہے تھے تو پیچھے سے حضرت امام حسن حسین نے دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کر یہ کہا کہ ہمیں ہمارے نانا کی زمانے کی جو اذان تھی ایک مرتبہ وہ اذان سنا دو۔ کہا حضرت بلال نے کہ میں ساری دنیا کو منع کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت بلال نے وہی اذان دی۔ تو اشہدو پر جب پہنچے تو آپ بے ہوش ہو گئے، برداشت نہیں ہوا، بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش میں آئے، پھر اذان مکمل کی تو اذان کے درمیان ہی سارا مدینہ رونے لگا، کیا بوڑھے تھے، کیا بچے تھے، کیا صحابی تھے، کیا خواتین تھی، سب کے سب رونے لگی، پورا مدینہ رونے لگا، پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ساری عورتیں گھر سے نکل گئی،
سارے جو ہے بچے گھر سے نکل گئے، غلام سارے گھر سے نکل گئے، اور ہر کسی کے آنکھوں میں آنسو تھے، کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ اس کے بعد اذان مکمل کی اور پھر جو ہے ملک شام چلے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ آزادی، یعنی آپ نے 2 مرتبہ آزادی، پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہاں پر آزادی، اور دوسری مرتبہ جو آزادی وہ کب آزادی، وہ 16 ہجری کو آزادی۔ کس طرح دی کہ دوسری مرتبہ جب آزادی، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو سن 16 ہجری جمعہ کے دن فتح فرمایا، سن 16 ہجری کو فتح فرمایا، جمعہ کے دن تھا۔ تو جب فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کے دن تھا تو جمعہ کی اذان دینی تھی، تو صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے اس لشکر میں حضرت بلال بھی ہیں، آپ حضرت بلال سے کہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اتنا بڑا موقع ہے کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کیا ہم نے، تو آپ بلال سے کہیں کہ بلال اذان دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان دے، ایک زمانہ ہو گیا ہم نے وہ اذانیں سنی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو، تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا اس لشکر میں، اگر مجھ سے کوئی کہتا تو میں اذان نہیں دیتا، لیکن آپ نے کہا تو مجھے اذان دینا پڑے گا۔ تو جمعہ کی اذان دی، ایسی اذان دی کہ صحابہ اس اذان کو وفات تک نہ بھول سکے۔ مسجد اقصیٰ جب فتح ہوئی، اذان دی تو تمام صحابہ جو ہے چیخ و پکار شروع ہو گئی، اور تمام صحابہ رونے لگے، اور مسجد اقصیٰ کھچا کھچ صحابہ سے بھری ہوئی تھی، پورا ایک بڑا مجمع تھا، لشکر تھا، تو اتنا بڑا جو لشکر تھا پورا کا پورا لشکر جو ہے رونے لگا۔ تو دوسری مرتبہ جب اذان دی، جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 16 ہجری میں، اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ بھی روتے ہوئے دیا، اور جمعہ کی پوری جو نماز پڑھائی وہ روتے ہوئے نماز پڑھائی، اتنا درد تھا اس اذان میں۔ تو پھر بس اس لشکر سے واپس نہیں آئے، نہ ملک شام گئے، نہ مدینہ آئے، آپ سے اجازت لے کر جو ہے وہ دمشق چلے گئے، دمشق میں جا کر رہنے لگے۔ آپ کو ایک بیوی تھی لیکن آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ دمشق کے اندر 5 سال رہے، یہ سن 16 ہجری ہے، سن 16 ہجری کے بعد آپ جو ہے 4 سے 5 سال دمشق کے اندر رہے، اور سن 20 ہجری 20 محرم الحرام، کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، 20 محرم الحرام کو آپ کی وفات ہوئی، اور وفات کے وقت آپ کی عمر 60 سال تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ جو ہے صرف 9 سال زندہ رہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں آپ حیات تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے فتح ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی وفات کی خبر سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ کہا، یہ کہا کہ آج ہمارے سردار اس دنیا سے چلے گئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں، امیر المؤمنین ہیں آپ، لیکن امیر المؤمنین ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو بول رہے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں، آج ہمارے سردار اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا ان کا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا کہ حضرت عمر ان کے بارے میں ایسا فرما رہے ہیں۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 9 سال میں صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے۔ ایک مرتبہ جب مدینے آئے، حضرت امام حسن حسین نے کہا آپ اذان دو، جب حضرت بلال نے اذان دی۔ دوسری مرتبہ سن 16 ہجری کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو فتح فرمایا، بیت المقدس کو فتح کیا سن 16 ہجری کے اندر جمعہ کے دن، تو اس دن جمعہ کی اذان دی، صرف 2 بار آپ نے اذان دی۔ یہ 2 وہ واقعے ہیں کہ جب آپ نے اذان دی اس کے بعد آپ نے کبھی اذان نہیں دی۔ ایک عجیب غریب واقعہ سنیں آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، طبرانی شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت اب جو واقعہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صبح فجر کے بعد جو ہے بھاگتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت بلال سے کہا کہ بلال خوشخبری ہو، جنت کی بشارت ہو، خوشخبری ہو تمہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ مجھے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری، ایسا کیوں بول رہے ہو آپ، یہ کیا واقعہ ہے، آپ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ تو جب پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو جا کر یہ بات بتاؤ کہ بلال قیامت کے دن ایسی اونٹنی پر آئے گا، بلال قیامت کے دن جنت میں ایسی اونٹنی پر آئے گا کہ اس اونٹنی کے پیر سونے کے ہوں گے، اور اونٹنی کے اوپر جو وہ ایک پالکی بنی ہوتی ہے، اونٹنی کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے، جو پالکی ہے جس میں بیٹھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ بلال جس میں بیٹھے گا وہ جو گھر ہوگا، جو پالکی ہوگی وہ موتی کی ہوگی، وہ پالکی موتی کی ہوگی، اور جو اونٹ ہوگا اس اونٹ کے جو پیر ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ بلال اس میں اکیلے سوار ہوں گے، اس اونٹنی پر اکیلے بیٹھے ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اکیلے بیٹھے ہوں گے، اور بلال کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا،
بلال کے ہاتھ میں جنت کا ایک جھنڈا ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مؤذن ہیں، دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اذان دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، بلال آگے ہوں گے، بلال کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور قیامت کے دن وہ تمام کے تمام مؤذن جو دنیا میں اذان دیتے تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور پیچھے چلتے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خواب میں ہی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے چلتے رہیں گے اور چلتے چلتے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک پوری جماعت، پورا جو قافلہ ان کے پیچھے ہوگا، ان لوگوں کا جو اذان دیتے تھے دنیا کے اندر، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آپ نے آگے فرمایا، خواب میں ہی فرما رہے، خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن اذان دی ہوگی، صرف 40 دن، کہ 40 سال یا کوئی 100 سال نہیں، بلکہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف 40 دن اذان دی ہوگی، وہ بھی بلال کے ساتھ ہوگا، اور وہ بھی بلال کے پیچھے، یعنی بلال کی اونٹنی کے پیچھے چلتا ہوا ہوگا، اور بلال کی اونٹنی کے پیچھے چلتا چلتا وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ ساری بات بتائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے جو اچھل پڑے، فوراً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بانسا کیا اور بوسہ لیا، اور بہت زیادہ خوش ہو گیا حضرت بلال۔ یعنی یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کب؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں آ کر یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، خواب میں آ کر۔ مطلب عجیب و غریب جو ہے واقعہ ہوا کہ خواب میں آ کر خوشخبری سنائی، اور ان لوگوں کو بھی خوش ہو جانا چاہیے جو دنیا میں اذان دیتے ہیں کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے سارے، اور وہ سارے کے سارے حضرت بلال کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ دنیا میں اذان دیتے ہوں گے ان سب کی گردن لمبی ہوگی، یعنی باقی لوگوں سے ان کی گردن لمبی ہوگی، ان کو دور سے پہچان لیا جائے گا، ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر شخص یہ پہچان لے گا کہ یہ وہ آدمی ہے دنیا کے اندر جو اذان دیتا تھا، جو اللہ کی طرف بلاتا تھا لوگوں کو، جو نماز کا اعلان کرتا تھا، جو مسجد میں آنے کا لوگوں کو اعلان کرتا تھا، مسجد میں آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، جو ساری زندگی نماز کا اعلان کرتا رہا، جو ساری زندگی کامیابی کا اعلان کرتا رہا، جو ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، مسجد کی طرف بلاتا رہا، تو اسی لیے اس کی گردن بہت لمبی ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اذان دینے کی کوشش کریں، اذان نہیں آتی ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں، کسی موقع پر آپ کو اذان کی فضیلت بھی بتائی جائے گی، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بلال کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارا ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی مضبوط بنائے جیسا کہ حضرت بلال کا ایمان تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔